السلام علیکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے سب سے عزیز بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کی جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رزقہ نامی اپنی بھتیجی سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جڑواں بچوں سے نوازا۔ آپ علیہ السلام نے ایک کا نام ایس رکھا اور دوسرے کا نام یعقوب۔ یعقوب کا لفظ عقب سے نکلا ہے اور عقب کے معنی ہے ایڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ یہ نام عبرانی زبان کا ہے۔ عربی زبان میں اس کے معنی ہے عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے عطا کیے اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان 12 بچوں کے اپنے اپنے خاندان بھی بنے اور انہی سب خاندانوں کو ملا کر بنی اسرائیل بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام بیٹوں میں سے انہی 2 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ بابا میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب میں 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنا یہ خواب ہمیشہ چھپا کر رکھنا، یہ نہ ہو تمہارے بھائی حسد کے مارے تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں۔ اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دی کہ اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ تمہیں پیغمبری دے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ سلجم ابن تارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بادشاہ اور اس بادشاہ کی قوم کو راہ راست پر لانے کی ہدایت دی، لیکن وہاں کے لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا اور آخرکار وہ زلزلے کی لپٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ بنی اسرائیل خاندان آپ کی وجہ سے بنا اور اس خاندان کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آپ کی ہی نسل میں سے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی۔ اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا معائنہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں صبر و تحمل کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ جب آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے دوسرے ہی بیٹوں سے حسد کا شکار ہو کر آپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ وہ اپنے دوسرے بیٹوں سے بدلہ لیتے، انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جستجو شروع کر دی۔ اور آپ کے صبر کا یہ مظاہرہ تھا کہ آپ نے کئی برس حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے مانگا۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی برس تک روتے رہے، لیکن زبان سے نافرمانی اور ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کا یہی غور و فکر ہوتا ہے کہ وہ اپنی کسی خواہش کو اللہ تعالیٰ اور اپنے رشتے کے درمیان نہیں لاتے، بلکہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ جب چاہے اسے چھین لے، وہ جب چاہے اس کو لوٹا دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا اتنا غم تھا کہ وہ روتے روتے نابینا ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں پاس ہو گئے اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ کے روپ میں ان کو واپس لوٹا دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ پکا ایمان ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں راحت ہو یا مصیبت، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی، بیماری ہو یا صحت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی سونپ دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے تمام پیٹرن کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔